تمام معزز مہمانان اور مہمان، خصوصی طور پہ علماء کرام، مفتیان کرام اور میرے اساتذہ کرام اور میرے والدین، میرے اہل و عیال، تمام دوست احباب کو میری جانب سے اور کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کی مینجمنٹ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر سے تنگ دستی دور ہو جائے اور میں فراخی میں آ جاؤں اور میں آسانیوں میں آ جاؤں، تو مفتی صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں فرمایا، یہ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ عمرہ کرے اور وہ عمرے پہ عمرہ کرے اور پے در پہ عمرہ کرے۔ آج عمرہ کرنا، عمرے کا جو ریٹ ہے وہ کس کس دوست کو پتہ ہے؟ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ میری آواز سمجھ میں نہیں آئی، میرا خیال میں دوبارہ پوچھتا ہوں، تھوڑا دوست جو کھڑے ہیں ادھر ادھر تھوڑا قریب توجہ دیں۔ یہ ایک بہت خصوصی، یہ میرے ولیمے کی نشست نہیں ہے بھائی، یہ عمرے کی نشست ہے خصوصی۔ اور جو حاجی ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، یعنی عمرے والے کو بھی حاجی کہا جاتا ہے، تو یہ حجاج کرام جو بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، ان کے سمجھ لو کہ ان کے اعزاز میں یہ خصوصی ہم نے نشست رکھی ہے۔ تو میری آواز یہ حسن بھائی کو آ رہی ہے؟ حسن بھائی کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس کا مطلب آ رہی ہے آواز۔ رضوان بھائی آپ آگے آ جائیں تھوڑا سا، رضوان بھائی کو میں ریکویسٹ کروں گا، ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ، آگے آ جائیں۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ دوستوں کو عمرے کا ریٹ پتہ ہے؟ عمرے کا پیکیج کتنے کا ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ چلو میں بتا دیتا ہوں جس کو نہیں پتا۔ 2 لاکھ روپے کم و بیش عمرے کا پیکیج اس وقت چل رہا ہے، 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے۔ کیا جو بندہ ابھی یہاں مجمع میں بیٹھا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے 2 لاکھ روپے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ جو کہتا ہے میں 2 لاکھ روپے افورڈ کر رہا ہوں، قاری صاحب مجھے بھیج دو ابھی، کوئی ہے بندہ؟ کوئی خوش نصیب ایسا جو بیٹھا ہے 2 لاکھ روپے؟ آپ دیکھیں ذرا کوئی بندہ ہے؟ کیمرے کی آنکھ تھوڑا دکھائے کہ اس مہنگائی کے دور میں 2 لاکھ روپے دینے والا بندہ کوئی، میں کہتا ہوں وہ بندہ چلو 1.5 لاکھ روپے لے آئے، 50,000 میں لگاؤں گا ساتھ۔ کوئی ہے بندہ 1.5 لاکھ والا؟ کوئی نہیں ہے؟ چلو 1 لاکھ روپے دے، 1 لاکھ روپے میں ساتھ لگاؤں گا۔ کوئی ہے بندہ؟ ابھی اعلان کرے، کل یا پرسوں کی فلائٹ سے اس کو میں بھیجوں گا۔ کوئی ہے بندہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں بتاؤں گا، کیا آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، اب تھوڑا کیمرہ اٹھائیں تاکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ لے۔ یہ ہاتھ اٹھانا بھی آپ کے لیے باعث نجات ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ آپ ہاتھ کھڑا کریں، جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اب تھوڑا ہاتھ نیچے کریں۔ آپ یہ بتائیں، جو بندہ 2,500 روپے مہینہ دے سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جو صرف 2,500 روپے مہینہ دے سکتا ہے، 2,500 روپے مہینہ دینے کی سکت رکھتا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کیا 2,500 روپے زیادہ ہیں؟ اور اگر ابھی بھی بندہ عمرہ نہ کرے تو یہ میرا خیال ہے بدبختی ہے، ہماری محرومی ہے۔ تو آج کی نشست میں اور یہاں سے آج جو نئے میرے ساتھی آئے ہیں، نئے جو ہمارے لیڈران کی دعوت میں جو دوست آئے ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لازمی اپنی ذاتی جو ہے نا 2,500 روپے کی، دیکھیں گھر تو ایک کنواں ہے، جتنا کما کے دے دو اتنا ہی کم ہے۔ آج 25 تاریخ ہوتی ہے نا، گھر والے بولتے ہیں فیکٹری سے
कंपनी से कुछ एडवांस ले लो। जिनके घर वाले ऐसा कहते हैं वो हाथ खड़ा करो। यूसुफ भाई भी नहीं हाथ खड़ा करते। चलो ये सीक्रेट है, ठीक है। तो ऐसा होता है या नहीं? जिनको पता ऐसा होता है चलो वो हाथ खड़ा करते हैं। मेजोरिटी ऐसा होती है, देख लो। चलो ये घुमा के कान पकड़ा तो सही था इस बात में। तो ऐसा होता है। तो भाई अपनी जात के लिए आप 2500 रुपए नहीं निकाल सकते। अगर देखा जाए पान गुटखा पुलिस इधर उधर ये वो सब निकालते ना, 2500 रुपए अगर हम अपनी जात के लिए निकालेंगे तो ये हमारे लिए बरकत होगी। हम बरकतों में आ जाएंगे, हम आसानियों में आ जाएंगे। जो मुझे जानता है शुरू से, जो अव्वल से मुझे जानता है, मेरा लाइफस्टाइल पहले क्या था अब कैसा है, कोई जानता है मुझे पहले से। माशाल्लाह अक्सरियत मुझे जानती है कि मैं शुरू में क्या था। ये आप भाइयों के ताउन से और हाजियों की खिदमत का समरा है। हाजियों की खिदमत करने में इतनी बरकत है कि आपकी सोच है। मेरे बुजुर्गों ने मुझे जबरदस्ती कहा कि सारे काम धंधे छोड़ो, हाजियों की खिदमत में लग जाओ। हाजियों की खिदमत में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि मैं बता नहीं सकता। खुद कुरान पाक शाहिद है इस चीज का कि अल्लाह के मेहमानों को, हुज्जाजे किराम को पानी पिलाना भी एक काम है। चे जाए कि वो मौजू अलग था, ठीक है। मस्जिदें बनाने वाले और हाजियों की खिदमत करने वाले, ऐसे ही है क्या? हाजियों की खिदमत करना, हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों के लिए आसानियां पैदा करना, ये एक कुरान पाक से नस्से कतई से एक काम है। हमें इस काम में शामिल होना है। हमें अपने लिए आसानियां पैदा करना है, हमें उखरवी फायदे लेने हैं। तो इसके अंदर जो मेरे यहाँ मेंबरान बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि आप खुद भी शामिल हो और अपने साथ कम से कम 2 आदमियों की शमूलियत करवाएं, 2 आदमियों को यहाँ ज्वाइन करवाएं। करवा सकते हैं नहीं करवा सकते? और मैं यहाँ मुख्तसर से टाइम में एक और बात बताता जाऊं। अभी एक दोस्त ने मुझसे पूछा है क्या उम्रा करके आने के बाद हम कमेटी भरेंगे? अभी मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा मैं ज्वाइंट होता हूँ, क्या मैं उम्रा करके आने के बाद कमेटी भरूंगा? ये थोड़े स्पॉट है, वैसे लटक जाओ, ऐसे नहीं भाई, हमें ना लटका देना। इसको थोड़ा पीछे करके बिठाओ बच्चे, आप पीछे चले जाओ बेटा। दरूद शरीफ पढ़ ले एक बार। उम्रा करके आने के बाद कमेटी बिला नागा बाकायदगी के साथ भरनी है। अगर नहीं भरोगे तो अपने लीडर को बता देना कि यार मैं नहीं भर सकता, तो हम कोई सिलसिला निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर कोई बंदा कहता मैंने भरनी ही नहीं है और मैं नहीं भर रहा, तो फिर वो एक अलग मसला है। वो फिर सारा सवाब इधर ही इकट्ठी हो जाएगा हमारी तरफ, ऐसे। तो उसमें हमने कोई वो अच्छा, फिर एक और था कि अगर कोई उम्रा ना लेना चाहे, उम्रा ना करना चाहे, वो क्या करे? ये कैद नहीं है हमारे पास। एक बंदा सीधी तरह मस्जिद में नहीं जाता, वो हरमैन शरीफैन कैसे जाएगा? उसके अंदर तड़प होगी, क्या तड़प होगी? कभी भी नहीं होगी। तो वो जितने कमेटी के पैसे उसने भरे हैं, यानी कि वो 75,000 रुपए का मालिक है, उसको 75,000 ही मिलेंगे। यहाँ कोई डबल शाही वाला निजाम नहीं है। जो उर्फे आम में घरों में कमेटी डालते हैं आप दोस्त आप, सेम वही प्रोसेस है, वही निजाम है जो घरों में कमेटी, उर्फे यहाँ मेजोरिटी बैठी हुई है जो घरों में कमेटी लगाते हैं, वही निजाम है। जो 2500 रुपये महीना है, 30 माह में 75,000 रुपये बनते हैं। यहाँ पे 75,000 ही मिलेंगे, या आप उम्रा ले लें, ठीक है।
یہ سمجھ میں آ گئی. دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا جو پہلے گروپ کے ممبران ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا میں. جو پہلے گروپ کے لیڈر ہیں اور ممبر ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. میں تو کہہ رہا ہوں ایسے نہ کریں, یہ زیادتی ہو جائے گی. جو پہلے گروپ کے ہمارے لیڈر اور ممبر وہ ذرا زیارت کرواتے ہیں. ایک بڑا اہم اور خصوصی اعلان ہونے جا رہا ہے, ذرا اپنے حاضر دماغی رکھیں. یہ آن دا ریکارڈ ہے, بعد میں آپ جو ہے ریکارڈنگ بھی سن لیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں بیٹھ جائیں. میں یہاں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی انتظامیہ سے آپ اہتمام کریں اس چیز کا کہ جتنے دوست احباب آپ کے عمرہ کرنے والے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ رمضان میں ختم ہو رہا ہے تقریباً پروگرام. پہلا گروپ ہمارا کلوز ہو رہا ہے رمضان میں 5 ماہ رہ گئے نا. ابھی کون سا مہینہ ہے؟ مارچ میں رمضان ہوگا جی. تو جنہوں نے عمرے پہ جانا ہے وہ اپنے ابھی سے پاسپورٹ بنوا لیں اپنے ممبران کے, اور وہ محرم سے قافلہ جانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہم رمضان میں نہیں بھیجتے, شوال, ذی الحج یہ سارا بند ہوتا ہے عمرہ. ہم محرم سے انشاءاللہ گروپ 50 کے, 100 کے, 200 کے, جس طریقے سے ممکن ہوگا, ہر وہ لیڈر جس کے نیچے 50 ممبر ہیں یا 40 ممبر ہیں وہ ان کو لے کر عمرہ کریں گے. اور جنہوں نے پیسے لینے ہیں وہ آج سے لسٹیں بنا کے ہمیں دینا شروع, کیونکہ ہم نے پچھلے ماہ سے عمرے نکالنا شروع کر دی ہیں, جن میں ماشاءاللہ میری فیملیاں تھی, کچھ قاری سرور صاحب ماشاءاللہ اور کچھ دوست احباب ہیں, شروع کر دیا انہوں نے. آپ اپنی لسٹیں جتنے آپ کو عمرے چاہیے, عبداللہ بھائی, جتنے آپ کو عمرے چاہیے آپ عمروں کی لسٹ بنا لیں اور ان کا ذہن بنا دیں کہ آپ محرم سفر میں جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے پیسے لینے وہ پیسوں کی لسٹیں آپ بنا دیں تاکہ آپ کو پیسے کی ریکوری شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم دوسرے جو اعلانات ہیں انشاءاللہ کریں گے. میں یہاں ریکویسٹ کروں گا شاہ صاحب سے کہ وہ 10 منٹ ہماری بیٹری کو چارج کریں تھوڑا سا. جب واپسی گھر آئے میرے رسول کے الفاظ کی مٹھاس دیکھیں, کتنا ان کے الفاظ کی ترکیب دیکھیں. ہم حدیثیں سن لیتے ہیں لیکن گہرائی سے سمجھتے نہیں. حضور نے فرمایا جو حج و عمرہ کر کر آئے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہو رہا ہے. جو آج پیدا ہو بچہ وہ کیسا خوبصورت ہوتا ہے, نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے, جو دیکھتا ہے پیار آ جاتا ہے, سارے مبارکباد دیتے ہیں. میرے رسول فرماتے ہیں جو حج یا عمرہ کر کر آیا وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. گویا سارے کے سارے گناہ اس کے ختم ہو گئے. وہ نیا دنیا میں آیا. جب عمرہ کر کے آ جاتے ہیں نا, جو عمرہ بھی کر کر آئے ہیں وہ ذرا توجہ کریں, اپنی زندگی کو نئے ڈھنگ سے شروع کریں کہ میں دنیا میں اب جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا, میری نمازیں نہ چھوٹے, مجھ سے کوئی حرام کام نہ ہو, بد نگاہی نہ ہو, میں والدین کا فرما بردار بنا رہوں. تو عمرے کی تو بہت ساری برکتیں ہیں, لیکن کیونکہ بیان جو اصل تھا ہو چکا ہے, بس قاری ضمیر صاحب کا حکم تھا کہ کچھ الفاظ آپ بھی عرض کر دیں, تو میں نے کچھ الفاظ عرض کر دیں. انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا بھرپور طریقے سے. میں نے تو صرف ابھی عمرے کی فضیلت بتائی ہے. اگر ہم مدینے کی طرف بھی جاتے نا تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. لیکن آئندہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے, کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے اس کی ترتیب باقاعدہ ہوئی ہے. اب انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا وہ قرآن دازی کا سیشن ہوگا. سب سے پہلے ضمیر صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں ریکویسٹ کروں گا, ٹائم 3:30 کا دیا ہے دوستوں کو کہ قرآن دازی کریں گے. ٹائم قریب ہوتا جا رہا ہے, تو جن دوستوں نے پرچیاں لینی ہیں وہ سراج بھائی سے مل لیں, اور انشاءاللہ جو بھی معاملات ہیں وہ سراج بھائی سے فٹافٹ مل لیں. ٹھیک 10 منٹ بعد ہم انشاءاللہ قرآن دازی کر دیں گے. ایسا نہ ہو قرآن دازی کے ٹائم میں پھر بدمزگی ہو کہ میرا یہ کام ہے, میرا یہ کام ہے. میں یہاں دوستوں سے کہوں گا لیڈران کو کہ جن کا جو مسئلہ ہے وہ سراج بھائی سے ملنے جائیں. مفتی صاحب آپ بھی سراج بھائی سے مل لو جلدی سے. اچھا, جو کام ان کے گھر والے
اللہ کے گھر کی زیارت کر کر آئے ہیں، جو مرد حضرات ہیں ان میں بچے بھی ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں، لیکن اس سے پہلے 5 منٹ میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب تشریف ابھی لائے ہیں، تو بس ان کا بولنا ہی ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جائے گا. تو یہ جیسی گفتگو ختم کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ جو عمرہ کر کر آئے ہیں وہ اسٹیج کے اوپر ضرور تشریف لائیے گا تاکہ ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین واجب الاحترام والاحترام میرے عزیز دوستوں بزرگوں بھائی اور میری محترمہ معززہ مؤنثہ ماں اور بہنوں، مجھے وقت جو دیا گیا نا 5 منٹ، انشاءاللہ بے فکر رہے، میں 4.5 منٹ میں واپس کر رہا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ حضرات بے فکر رہے، انشاءاللہ 4.5 منٹ میں واپس چلا جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ پابندی وقت کا جو ہے نا زور میں نے دیا. سب سے پہلے میں نہیں کہا کہ آپ مہربانی کریں وقت کی پابندی کریں، اور یہ خطا مجھ سے خود ہی ہو گئی کہ میں خود ہی نہیں کر سکا، یعنی مجھے ہی دیر ہو گئی. دار الانسان ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہے. بات عمرے کی ہو رہی تھی، بات وہاں جانے کی ہو رہی تھی، بس صرف اتنی سی بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر قسم کھائی شہر کی، اور قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو سب سے زیادہ معزز ہو. مثال کے طور پر آپ کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ قسم کھاؤ، تو آپ کہتے ہیں اپنی والدہ کی قسم کھاؤ، اماں کی کھاؤ، ابا کی کھاؤ، فلاں کی کھاؤ، کلمہ اٹھاؤ یا قرآن پاک کے ہاتھ رکھو. یعنی قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو عزت والی اور سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. تو اللہ نے جب یہ قسم کھائی تو پوچھا گیا کہ یا اللہ آپ نے شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. یا اللہ اس لیے قسم کھائی کہ وہاں پر صفا مروہ ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس لیے قسم نہیں کھائی. اللہ وہاں زمزم ہے اس لیے قسم کھائی؟ فرمایا وہاں اس لیے قسم نہیں کھائی. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اللہ تم نے امتحان دیا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس لیے قسم کھائی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وہاں منی ہے، عرفات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اس لیے قسم کھائی. اللہ نے فرمایا نہیں میں نے اس لیے قسم نہیں کھائی. اللہ پھر قسم کھائی کس لیے؟ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے اس لیے کہ وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں کہ وانت حل بہذا البلد. تو جس شہر میں محبوب رہتا ہو، اور محبوب بھی کس کا؟ اس رب کا. رب کا محبوب ہوگا تو میں اور آپ کتنی بھی کوشش کر لیں کچھ نہیں کر سکتے. ساری کائنات سے افضل ترین جو ذات ہے ساری کائنات سے، وہ کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر وہ والی جگہ مجھے آپ کو نصیب ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. اور یہ قاری زمین صاحب کا آپ حضرت شکریہ ادا کریں، احسان مانیں ان کا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور ہر غریب آدمی کو وہاں جانے کے لیے ایک راستہ نکالا، اور اللہ انشاءاللہ سب کو لے کے جائے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو دعا امت مسلموں کا عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. والے جو قاری جمال صاحب، قاری سرور صاحب اور والد گرامی صاحب، گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے دیدار ہمیں کروا دیں. جو عمرہ کر کر ہیں جمال صاحب اور وہ بچے کا ہیں سارے عمرہ کرنے والے آپ بھی آ جائیں. عمرہ کرنے والے تشریف لائیں جو ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں. ماشاءاللہ قاری سرور صاحب بھی، قاری سیف اللہ صاحب، سیف اللہ بھائی
सैफुल्ला भाई भी आ गए, सैफ भाई तशरीफ लाइए। ये मैं इसलिए अश्क बार था कि मैं अपनी फैमिली को जद्दा एयरपोर्ट पे उतार के आया हूँ और मुझे उन्होंने आगे जाने नहीं दिया। थोड़ा एक मसले थे वीज़े के हवाले से, आप तमाम दोस्तों को पता है। मैं खुद 23 तारीख को लेके गया और सबसे पहले मैंने अपना वीज़ा लगवाया, फैमिली का बाद में लगवाया कि मेरा अगर वीज़ा लग गया तो ये लोग जाएंगे। तो ऐसा हुआ, वीज़ा लग गया। ये किसी मुल्क का कानून नहीं है कि वीज़ा लगाओ उसको डिपोर्ट किया जाए। ये इन लोगों की मोहब्बत थी, इन्होंने जाना था और मैं वापस आ गया। मैं बदबख्ती है मेरे लिए, तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरे लिए रास्ते खुल जाए। कारी सरवर साहब माशाल्लाह बहुत बहुत बहारी इन्होंने लूटी है और इन्होंने पूरा 1 माह गुजारा है माशाल्लाह। और इधर सैफ भाई आ जाए, सैफ भाई रिव्यू दे थोड़ा सा। सैफ भाई ये इधर आए, थोड़ा सर्विस, हमारी जो सर्विस है वो उसके हवाले से बताएं, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो ना लोग बोले 2500 रुपये में अपनी वीगो में तो नहीं लेके जाते। ऐसा भी दोस्त पूछते हैं ना, भाई लग रहा है 2500 में वीगो में लेके जाएंगे आधे रास्ते से ही। जैसे वो पहले होता था ना, गांव कोठों से ये कहाँ छोड़ते थे, दुबई, और वो ले जाके यहाँ किमाड़ी मनोड़ा छोड़ देते थे। ये सैफ भाई हमारे माशाल्लाह बहुत सीनियर है, 3 अट्टी पे इनकी रिहाइश है और बहुत माशाल्लाह बिजनेसमैन है। 7C के CC करा दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और कारी सरवर साहब और 3 मेंबर और थे हमारे साथ। हम 5 लोगों ने उम्रे की सादत हासिल की। 15 दिन के पैकेज में, कारी साहब ने 1 महीने के पैकेज में। कारी साहब अपने गुजराती काम से रुक गए थे, तो माशाल्लाह जैसे कारी साहब ने फरमाया ऐसे ही सर्विस है माशाल्लाह। होटल भी अच्छे थे और जाने आने के टिकट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे साथ मेरे वाला साहब थे, ज़ईफ़ थे, तो मैंने उनको भी अपने साथ लेके गया। तो माशाल्लाह ये आसान उम्रा कमेटी वालों ने बहुत अच्छा सिस्टम शुरू किया है मेरे लिए, मेरे जैसे कम आमदनी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा माशाल्लाह सिस्टम शुरू किया है। तो हर आदमी जो है कोशिश करे कि अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, सब में ये बात फैलाए और जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको उम्रा कमेटी का मेंबर बनाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक मिनट, सैफ भाई ये बताएं आप कि आपको जो होटल दिया गया था उसकी क्वालिटी कैसी थी? क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल घूम रहा होता है कि यार 75,000 में जो उम्रा होगा उसमें होटल तो बस 3rd क्लास होगा। तो जरा मुझे बताएं कि होटल जो आप इसमें ठहरे थे वो किस क्वालिटी का था और कैसा था? ये 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वाले तो कैटेगरी का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन मक्का के होटल जो है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सर्विस थी उनकी। और मदीना में जो होटल था वो तो होटल से हम बाहर निकलते थे तो सामने मस्जिद नबी के मीनार हमें नजर आते थे। तो पैदल का भी सफ़र था, लेकिन मेरे साथ बुजुर्ग थे इसलिए मैं उनको शटल में ही लेके जाता था, क्योंकि मैंने व्हील चेयर भी साथ में रखनी होती थी। तो माशाल्लाह करीब करीब होटल थे, बहुत अच्छे होटल थे माशाल्लाह। एक और सवाल ये पूछना था आपसे कि जो शटल सर्विस है लोग समझते हैं कि वो घंटों बाद आती है, खड़े रहो, वेट करो, तो क्या ऐसा था या बिल्कुल जब आप होटल से नीचे आते थे तो शटल सर्विस आपको मिलती थी? शटल सर्विस का असल में वहाँ ये रूटीन है कि उन्होंने एक चार्ट बना के लगाया हुआ है। यहाँ तो हर 15 मिनट के बाद थी, जैसे मक्का में हर 15 मिनट के बाद शटल जाती थी। तो या नमाजों के टाइम के ऊपर उन्होंने एक टाइम फिक्स किया होता था, इतने बजे से इतने बजे तक शटल जाएगी, फिर नमाज के बाद फ़ौरन वापस आएगी। तो बस जाके सिर्फ ये थोड़ी सी रूटीन रखनी पड़ती है अपने मोबाइल के अंदर, उनके जो चार्ट का फ़ोटो खींच के बंदा रख ले ताकि कमरे के अंदर लेट ना हो जाए। उस टाइम पे होटल से नीचे उतर आए और शटल में बैठ के चला जाए। शटलें हर 15-20 मिनट के बाद आनी है और जानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।